یا میرے مولا مجھے معاف کر دے، اور اذیت برداشت نہیں ہوتی، رحم کر دے مجھ پر، ہمت دے اس سب کا سامنا کرنے کی۔ ہے زندگی دیتا ہے تو ہی موت دیتا ہے، پھر کیسے کسی وجہ بن سکتی ہے، میں کیسے کہوں۔ روتے روتے اپنے رب سے مخاطب، اور پھر آخر میں خود سے ہی سوال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مشکل خود کو گھسیٹ سی تک لائی اور سیدھی لیٹ کر چھت کے اوپر گھومنے لگی۔ اس کے دل میں نیا خوف نے جنم لیا۔ آخر کیا کرنے والی تھی اس کی ماں اور تائی؟ ویسے تو روز ہی اس کی ذات کو نشانہ بنا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عادی ہو چکی تھی، لیکن اس کی آج کی گفتگو انہوں نے احساس دلایا کہ یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خوشی کو اس سب میں وہ بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ خوشی عنبر کے گھر سے غصے سے نکلتی سیدھی اپنے گھر میں پہنچی۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، فیروز خان صوفے پر بیٹھے نظر آئے۔ خوشی انہیں دیکھتی منہ پھلا کر اس کے پاس بیٹھی، اور فیروز صاحب بغور اس کا جائزہ لینے لگے۔ میں آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا میرا بچہ، اداس کیوں ہے؟ فیروز صاحب محبت سے گویا ہوئے، اور خوشی تو اتنا انتظار میں تھی کہ کب اس کے بابا اس کو خراب موڈ کی وجہ سے پوچھیں۔ ارے بابا، وہ زکوٹا جن، پتہ ہے اس نے مجھے، یعنی خوشی فیروز خان کو، آپ کی لاڈلی کو۔ خوشی ایک دم خاموش ہو گئی۔ بات کرتے کرتے جب خوشی روتے ہوئے سو سو کر بولی، فیروز خان ایک دم پریشان ہو گیا اپنی لاڈلی بیٹی کو دکھ میں دیکھ کر۔ کیا کہا ہے؟ کس نے کہا ہے بتاؤ؟ کہ جرأت کس کی جرأت ہوئی ہے فیروز خان کی بیٹی کو کچھ بولنے کی؟ ارے میرے پرنس، اب آپ کا بھائیوں کو آپ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے؟ اور خوشی کو تو اس بات پر کھلکھلا اٹھی، میرے ابو جھگڑے ہوئے تھے تو بھول گئی تھی۔ 2 دن سے عنبر روم سے بند بخار بہتی، اس دن کے بعد وہ خوشی سے ملنے نہیں آ سکی، بس فون پر ہی بات کرتی تھی۔ خوشی میں ہونے والے واقعے کا عنبر ذکر نہیں کیا۔ وہ دوبارہ میر کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کا ذکر کرنا چاہتی تھی۔ شاہ زین 2 دن سے ایک بہت ہی اہم کیس پر کام کر رہا تھا۔ آج بہت آتے آتے رات 12 بج گئے تھے۔ وہ گھر داخل ہونے کے بعد لاؤنج میں علاوہ سارے گھر کی لائٹس آف تھی۔ شاہ زین فون ہاتھ میں پکڑے اپنے دھیان سے سیڑھیوں کی طرف چڑھتا، تبھی اچانک سے اس کے سامنے آتی عنبر سے ٹکرائی ہوئی۔ عنبر جو پہلے ہی 2 دن سے بخار میں تپ رہی تھی، کمزوری اور شاہ زین سے ٹکر کے باعث وہ خود کو سنبھال نہ سکی، وہیں گر گئی، اور وجہ سے اس کے منہ سے چیخیں نکلی، جس کو سننے میں شاہ زین ہوش میں، اور جلدی ہو کر اس کے دونوں کے بازو میں اٹھایا اور اس کے کمر کی جانب لے دیا۔ بمقابل غربت اور کچھ بخار کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ جب شاہ زین پریشان سا اس کو بیڈ پر لٹایا تو خود کو کمپوز کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کے قریب بیٹھتا اور ہدیانی کیفیت میں اس سے بات اور پاؤں دبانے کا جائزہ لینے لگا۔ مدھم آواز میں بولا، معاف کر دو عنبر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آ رہی ہو، تمہیں کہاں چوٹ لگی بتاؤ، چلو میں ڈاکٹر کے پاس۔ وہ دوبارہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، عنبر وہیں رک گئی۔ پلیز شاہ، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں پلیز، ورنہ اگر تائی امی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو اچھا ہوگا، چلے جاؤ، آپ غصہ کریں گی۔ شاہ زین دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عنبر تو پہلے سے ہی سے گھبراتی تھی، اور اب تو وہ اس کے پاس ہی جم کے بیٹھ گیا۔ وہ ٹھیک ہے کہ حکم دیا کہ جیسے اس کے بس میں جو ہو جلدی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے کہہ کے دیکھا اور اٹھا۔ شاہ زین کو بھی سمجھ آ گئی تھی وہ صرف وہاں بھیجنے کے لیے کہہ رہی ہے، تو وہ ڈھونڈنے کی طرح بیٹھا رہا۔ اس نے چلا گیا، وہاں پر چلنے کو بولا، اور عنبر تو حیران پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے نیا روپ دیکھ کر مذاق وغیرہ وہ پہلے بھی کرنا تھا، لیکن اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کے اسے بخش دیتا تھا، لیکن آج اس کے ایسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سب سوچنے میں مشغول تھے
تم دوبارہ شاذین کی کوئی آواز، جلدی کرو چلو کہ دکھاؤ، بہت تھک گئے ہو، سونا ہے۔ اور عنبر کو اسے بھیجنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ بخار سے ابھی ابھی اسے کافی تیز تھا۔ جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، چکر آنے کی وجہ سے دوبارہ پیچھے بیڈ پر جا گری، سر دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شاذین پریشانیوں میں ایسے قریب ہوا کہ سائیڈ سے پانی کا گلاس اٹھایا اور کمر سے پکڑ سہارا دیا اور پلایا، اور آگے شاذین اس کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ جیسے ہی عنبر اس کی طرف دیکھا، شاذین کی دھڑکنیں مستحکم ہونے لگیں۔ بخار کی شدت سے اسے کچھ سرخ، شاذین کے دل میں ہلچل مچی۔ وہ کیسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، بولا، بہت ہی بے چینی کرتی ہو تمہاری آنکھیں، دل کرتا ہے ان میں ڈوب جاؤں۔ عنبر، میں نہیں جانتا کہ کب اور کیسے، کیوں، اور اتنا معلوم ہوتا تم سے دل سے محبت کر لگا۔ آئی لو یو عنبر، آئی ریئلی لو یو۔ شاذین اپنے دل کی کیفیت بیان کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور خوب نمایاں تھا، اور عنبر اس کی انکشاف پر رنگ گئی۔ اس کے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص سے وہ اتنی محبت کرتی ہے وہ کبھی اس سے محبت کرے گا۔ عنبر پریشانی میں بولی، ایک بخار کی وجہ سے اتنی بری حالت ہے، اور شاذین کا اس کے اتنے قریب اتنا بیٹھنا، انکشاف سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ وہ بولے، او مجھے لگا تمہیں انگلش آ رہی ہے، لیکن تم بہت نالائق ہو۔ آئی لو یو کا مطلب نہیں پتہ تمہیں؟ میں تمہیں کافی لائق سمجھتا تھا۔ پلیز شاہ چلے جائیں یہاں سے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ یہ مذاق کسی اور وقت کے لیے بچا کے رکھیں۔ اور شاذین میں صدمے میں ہی چلا گیا۔ اس کے مذاق والی بات کو سن کر مطلب اس کا اظہار محبت مذاق لگ رہا تھا، لیکن اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے زیادہ بحث نہ کرتے مناسب سمجھا، اور عنبر کے بخار کو دوا دے کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ سامنے روبینہ بیگم کھڑے تیمور سے اس سے گھور رہی تھی۔ کیا کرنے گئے تھے اس منحوس لڑکی کے کمرے میں؟ کتنی دفعہ اس منحوس کو منع کیا کہ تم سے دور رہے، اپنی مانوس سایہ تم پہ نہ ڈالے، لیکن نہیں سنتی۔ اس میں میری بات کرتی ہے اور میری بات کرتا ہے، اس کا بندوبست اس گھر سے نکالنے کا ہے۔ شاذین تو ماں کے منہ سے عنبر کے لیے اسے الفاظ سن کر رنگ گیا۔ پہلے تو کبھی اس نے اپنی ماں کو یہ روپ نہ دیکھا تھا، آج کیا ہو گیا تھا اس کی ماں کو؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ وہ منحوس ہے، آپ سے کہاں بھیجنے کی بات کر رہے ہو؟ شاذین شک کی کیفیت میں بولا، منحوس ہے جس کی اپنی ماں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو وہ بہت جلد ہی اس کا رشتہ ڈھونڈ کر اس سے شادی کروانے لگی۔ تم دور رہو کرو، باپ کو کھا گئی ہے، پیدا ہوتے ہی میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ روبینہ بیگم غصے میں بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ روبینہ بیگم کی الفاظ شاذین کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند اور ہر سینے پر زیادہ سے زیادہ گھر کے باہر رہا۔ پہلے سکول ٹائم ہاسٹل میں گزارا، پھر باہر سائٹس کے لیے، پھر ملک سے باہر، اور اس کے لیے سب بالکل انجان تھے۔ اس کے پیچھے عنبر کے ساتھ ساتھ کیسے رہا، یہ گھر والوں کا اس کا سامنے سب نارمل ہوتا تھا، لیکن آج اس کی ماں کے زہر الفاظ بہت کچھ سمجھ آ گئے۔ اس کے قریب جانے پر کر سکتا تھا۔ عنبر کے چہرے پر آنے والے خوف کی وجہ سے معلوم ہو گئی کہ اس وقت اپنی ماں اور چچی پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی، اسے بد کلامی نہیں کی۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا کہ وہ ان غلطیوں کا احساس دلائے گا۔